کیا کمپلسری ملٹری سروس اور جبری فوجی بھرتی جو ہے اس کا سسٹم جس کو کانسکرپشن کہا جاتا ہے وہ واپس آ رہا ہے؟ جی ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ تقریباً 20 سال کے بعد کروشیا نے یہ دوبارہ کمپلسری ملٹری سروس شروع کر دی ہے، اور وہ ایسا کرنے والا پہلا یورپی ملک نہیں ہے اور نہ ہی شاید آخری ہو، کیونکہ سربیا نے بھی حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس سال جو ہے کمپلسری ملٹری سروس یہ دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے یہ نظام 2011 میں ختم ہو چکا تھا۔ اور اس طرح اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ لٹویا اور لتھوانیا نے 2007 اور 2008 میں اس نظام کو ختم کر دیا تھا، لیکن بعد میں دونوں ممالک نے دوبارہ لازمی جو فوجی سروس ہے یہ شروع کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کمپلسری ملٹری سروس یا جبری فوجی بھرتی جو ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک ایسا نظام ہے جب کسی حکومت کو کسی مسائل کا سامنا پیش ہوتا ہے تو حکومت قانون کے ذریعے شہریوں کو فوج میں کچھ عرصے کے لیے خدمت کرنے کا پابند رکھتی ہے، یعنی زبردستی ان کی فوج میں بھرتی کرتی ہے، اور اس دوران ان سے چند مہینوں یا کچھ چند سالوں کی فوجی تربیت دی بھی جاتی ہے، اور ان سے جو خدمات ہیں وہ بھی لی جاتی ہیں۔ تو جس کے بعد جو سلووینیا ہے اس میں اپوزیشن پارٹی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہاں بھی دوبارہ کمپلسری ملٹری سروس جو ہے وہ عمل میں لائی جائے، اور جرمنی نے پچھلے سال یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یورپ کی سب سے مضبوط فوج بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور جرمن حکومت نے ایک بار یہ بل منظور کیا ہے جس کے مطابق اگر 2035 تک رضاکار جو فوجیوں کی تعداد کافی نہ ہوئی پھر یہ کمپلسری ملٹری سروس دوبارہ شروع کر دی جائے گی اور زبردستی لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ جبکہ یورپ کے 9 نیٹو ممالک جو ہیں ایسے ہیں جہاں پہلے سے ہی یہ جو سروس ہے یہ موجود ہے، لیکن اب ان میں سے کئی ملک اپنی فوج کو مزید بڑا کرنے کے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ڈنمارک کی، اس نے حال ہی میں وومنز کو بھی اس جو کمپلسری ملٹری سروس میں بھی شامل کیا، جبکہ فن لینڈ نے ریزرو فوجیوں کی عمر کو بڑھا کر 65 ایئرز کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ اولڈ پیپل یعنی جو بزرگ فوجی ہیں وہ بھی اس دفاع میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ساری دھمکیاں مل رہی تھی ڈنمارک وغیرہ کو، جس کی وجہ سے اب یہ سروس ان کے لیے کمپلسری ہو گئی ہے۔ اور دوسری جانب دیکھتے ہیں کچھ ممالک جیسے فرانس، برطانیہ اور پولینڈ جو ہیں انہوں نے ابھی تک یہ جو سروس ہے یہ دوبارہ شروع نہیں کی ہے، لیکن وہاں اس بارے میں سنجیدہ جو بحث ہے وہ جاری ہے۔ لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا لوگ اب بھی خود سے جنگ میں جانے کے لیے فوج میں شامل ہوں گے، یا پھر ان حکومتوں کو لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنے کا عمل جو ہے یہ سروس ہے یہ شروع کرنا پڑے گی؟ تو ناظرین آپ کس پر کیا رائے ہے؟ لاسٹ ویک اور سیکشن بتائیں۔ بہت شکریہ۔